بہت سے لوگ آ کر شکایت بھی کرتے ہیں قبلہ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرمائے کرائے پہ رہتے ہوئے۔ ان دعاؤں کے صدقے سے جو اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے گھر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ایک پرسکون جگہ اگر انسان کو میسر نہ آئے تو جتنے دن زندگی کے ہیں وہ گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آ کر شکایت بھی کرتے ہیں، اپنی دعائیں بھی ہم سے منگواتے ہیں کہ آپ قبلہ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرمائے، کرائے پہ رہتے ہوئے مشکلات اور دیگر معاملات۔ تو ہر شخص چاہتا تو یہی ہے نا کہ پروردگار عالم اسے اپنا گھر عطا فرمائے۔ تو میں آج مناسب جانا کہ میں جو معصومین علیہ السلام سے عمل منقول ہیں وہ مومنین کو پیش کیے جائیں تاکہ ان اعمال پر عمل کر کے پروردگار عالم مومنین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ کسی چیز کے لیے بھی آپ ارادہ کریں تو وہ نیت شرط ہے۔ نیت اور طہارت یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اب سب سے پہلے اگر گھر انسان نے خریدنا ہے یا چاہتا ہے کہ اللہ اسے گھر عطا فرمائے تو ذہن میں نیت ہو کہ اللہ مجھے گھر عطا فرمائے اور طہارت با طہارت رہے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اس دعا کو اپنی زندگی میں معمول بنا لے جب تک گھر نہیں دیتا۔ اس کے بعد بھی اگر پڑھتے رہیں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی بیتن مبارکن یکون سکنن لی ولأہلی وموضع رحمتک وبرکاتک۔ اے اللہ مجھے ایسا بابرکت گھر عطا فرما جو میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے سکون، رحمت اور برکت کا مرکز ہو۔ اور سورہ نحل جو ہے یہ تو ایک یہ معمول بنا لیں کہ اس دعا کو 3 مرتبہ اپنی زبان پر جاری کریں گے۔ دوسرا سورہ نحل آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ ہر روز 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں کہ پروردگار عالم اہل البیت علیہم السلام کے صدقہ میں مجھے اپنا گھر عطا فرما۔ اسی طرح سورہ یاسین جو ہے وہ شب جمعہ باوضو ہو کر روبہ قبلہ بیٹھ کر سورہ یاسین کو تلاوت کرے، اور جب تلاوت کر لے تو اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کر، اللہم اجعل لی فیہ رزقا واسعا وبیتا مبارکا وجاورنی فیہ بخیر جرعان۔ اس دعا کو 3 مرتبہ اپنی زبان کے اوپر سورہ مبارکہ یاسین پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران اس کی 26 اور 27 نمبر آیت، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان 26 اور 27 نمبر آیت کو جو ہے وہ مسلسل تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اس آیت کی برکت سے جو ہے وہ پروردگار عالم آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا اور رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور ان آیات کے پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، یا واہب الملک ارزقنی دارا من فضلک واسعۃ مبارکۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس کے علاوہ مصباح المتحجر ہماری ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ یاسین پڑھی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو سورہ یاسین یاد نہیں، تو آج موبائل ہے دیکھ کر سامنے رکھ کر تو اسے سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورۃ الواقعہ، اور 2 رکعت نماز مکمل کر کے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھے جائیں، یا رب البیت ارزقنی بیتن فی الدنیا و بیتن فی الجنہ۔ دنیا میں بھی مجھے اپنا گھر عطا فرما اور
जन्नत में भी अपना घर अता फरमाए। इसके अलावा ज़ियारत आशूरा को मुसलसल अगर मुदावमत की जाए 40 रोज़ तक इस नीयत से पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला अपना घर अता फरमाए, इंशाअल्लाह ताला जिसका अपना घर नहीं है, इन दुआओं के सदक़े से जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रिवायत होकर हम तक पहुँची हैं, अल्लाह ताला मोमिनीन को अपने घर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।